ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دنیا کی ہر قوم نے ترقی اس وقت دی جب انہوں نے علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، لیکن اسلام وہ دین ہے کہ جس نے علم کو عبادت بنا دیا، تعلیم کو جہاد قرار دیا اور علماء کو انبیاء کے وارث کہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام میں اہل علم کا مقام، ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کیوں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرا، جس کا مطلب ہے پڑھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہی علم پر رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اسلام کے اندر علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک خاص حقیقت بیان فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان، آخرت کا تصور اور نیکی کی رغبت دیتا ہے۔ جتنا علم بڑھے اتنی اللہ کی خشیت بڑھتی ہے، اور علم والے انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ نبی کسی کو مال نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں، اور جو علم سیکھے، سکھائے، پڑھائے وہ نبی کی وراثت کا وارث بن جاتا ہے۔ اور یہ مقام دنیا کا کوئی منصب، کوئی عہدہ اور کوئی امارت نہیں دے سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے چاند کی روشنی ستاروں کے اوپر۔ یعنی عابد صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن عالم پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ اس کا علم رہنمائی بن کر ہزاروں راستے روشن کر دیتا ہے۔ عبادت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا معاشرت، اسلام کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جسے علم کی ضرورت نہ ہو۔ آج امت کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، اور امت کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ اہل علم کی زندگی کا ایک بڑا حسن یہ ہے کہ وہ خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ، ایک فتویٰ، ایک آیت کی تفسیر آدمی کے پورے راستے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اہل علم کا احترام دراصل دین کا احترام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور یاد رکھیں یہ فرض صرف علماء پر نہیں بلکہ ہر اس مسلمان پر ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو نجات چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اسلام میں اہل علم کی عزت نہ کرنا، ان کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، ان کی غیبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے جب تم کسی قوم کو دیکھو کہ وہ اہل علم کی توہین کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم ہلاک ہونے والی ہے۔ دوستو، امت کی بقا، اس کی عزت اور اس کی طاقت اہل علم سے ہے۔ اسی لیے علم سیکھو، اہل علم کا ادب کرو، ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ اس امت کی آنکھیں ہیں، اور اگر آنکھیں بند ہو جائیں تو سارا جسم کہاں جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر اہل علم کی اتنی فضیلت، مقام و مرتبہ ہے، وہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ علم کے بغیر ممبر و محراب پر آ بیٹھے۔ خطبہ دینا، بیان کرنا، نصیحت کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہے، لیکن تب جب ان کی بنیاد صحیح علم پر ہو۔ آج بہت سے خطبہ صرف سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، غیر ثابت شدہ قصے سناتے ہیں، ایسی روایات بتاتے ہیں جن کی کوئی اثر ہی نہیں، اور یوں عوام کو علم نہیں بلکہ گمراہی پہنچتی۔ اسی لیے تو ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جس نے بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کی اس نے ان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ ممبر پر بیٹھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ صرف الفاظ بولنے کا نام نہیں، یہ امت کی امانت ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث اور اہل علم کی صحیح باتوں کو جانے بغیر خطاب کرتا ہے وہ روشنی نہیں بلکہ اندھیرا بکھیرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں علم کے بغیر دین بیان کرنا اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر قصے کہانیاں سنانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور علم کے ساتھ دین بیان کرنا عزت بھی ہے، عبادت بھی اور امت کی خدمت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے، علم کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل علم کی جماعت کے ساتھ جوڑ دے۔